السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے۔ ناظرین حضرات، میں ہوں نسیم اختر مراد آبادی آپ کی خدمت میں اس موضوع کے ساتھ کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سادہ زندگی۔ آپ ایک مرتبہ چوکیدار کے طور پر شہر میں گھوم رہے تھے۔ اسی حالت میں آپ ایک میدان میں پہنچ گئے۔ وہاں جا کر کے ایک بڑا ہی انوکھا واقعہ پیش آیا۔ سنیے، ایمان تازہ کیجئے، درود پاک پڑھیے، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے زمانہ خلافت میں بسا اوقات رات کو چوکیدار کے طور پر شہر کی حفاظت بھی فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ اسی حالت میں ایک میدان میں آپ کا گزر ہوا تو دیکھا کہ ایک خیمہ لگا ہوا ہے جو پہلے وہاں نہیں تھا۔ اس کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ ایک صاحب وہاں بیٹھے ہیں اور خیمے سے کچھ کرہنے کی آواز آ رہی ہے۔ سلام کر کے ان صاحب کے پاس بیٹھ گئے اور پوچھا، تم کون ہو؟ انہوں نے کہا، ایک مسافر ہوں، جنگل کا رہنے والا ہوں، امیر المومنین کے سامنے کچھ اپنی ضرورت پیش کر کے مدد چاہنے کے واسطے آیا ہوں۔ دریافت فرمایا کہ یہ خیمے سے آواز کیسی آ رہی ہے؟ ان صاحب نے ٹالنے کی کوشش کی۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے اصرار فرمایا کہ نہیں، بتا دو، کچھ تکلیف کی آواز ہے۔ ان صاحب نے کہا، میری بیوی ہے اور ولادت کا وقت قریب ہے، بچہ پیدا ہونے کا درد ہو رہا ہے اور کوئی دوسری عورت ساتھ میں موجود بھی نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ آپ وہاں سے اٹھے اور اپنے مکان میں تشریف لے گئے اور اپنی بیوی حضرت ام کلثوم سے فرمایا کہ ایک بڑے ثواب کی چیز مقدر سے تمہارے لیے آئی ہے۔ انہوں نے پوچھا، کیا ہے؟ فرمایا کہ ایک گاؤں کی رہنے والی بیچاری تنہا ہے، اس کو بچہ پیدا ہونے کا درد ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا، ہاں ہاں، آپ کی اجازت ہے تو میں بالکل چلنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا کہ ولادت کے وقت جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہو، تیل وغیرہ وہ ساتھ لے لو، اور ایک ہانڈی اور کچھ گھی اور کچھ دانے وغیرہ بھی ساتھ لے لو۔ وہ لے کر چلی۔ حضرت عمر خود پیچھے پیچھے ان کے ساتھ چلے۔ وہاں پہنچ کر حضرت ام کلثوم تو خیمے میں چلی گئیں اور آپ نے یعنی کہ حضرت عمر فاروق اعظم نے آگ جلا کر اس ہانڈی میں دانے ابالے، گھی ڈالا۔ اتنے میں ولادت سے فراغت ہو گئی۔ اندر سے حضرت ام کلثوم نے آواز دے کر عرض کیا، اے امیر المومنین، اپنے دوست کو لڑکا پیدا ہونے کی بشارت دیجئے۔ امیر المومنین کا لفظ جب ان کے کان میں پڑا تو وہ گھبرائے۔ آپ نے فرمایا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، وہ ہانڈی خیمے کے پاس رکھ دی کہ اس عورت کو بھی کچھ کھلا دیں۔ حضرت ام کلثوم نے اس کو کھلایا۔ اس کے بعد ہانڈی باہر دے دی۔ حضرت عمر نے اس دیہاتی سے کہا کہ لو تم بھی کھاؤ، رات بھر تمہاری جاگنے میں گزر ہو گئی ہے۔ اس کے بعد اہلیہ کو ساتھ لے کر گھر تشریف لائے اور ان صاحب سے فرمایا کہ کل تم ہمارے پاس آنا، آپ کے لیے کچھ انتظام کر دیا جائے گا۔ حوالہ حکایات الصحابہ۔ حضرات، قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے، اور اس حقیقت کا اظہار خلفائے راشدین کے دور میں خوب ہوا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اتنی بڑی بلند شان کے باوجود ایک غریب دیہاتی کی رات بھر خدمت کرتے ہیں۔ بھلا اس زمانے میں کوئی بادشاہ یا رئیس نہیں، کوئی معمولی حیثیت کا مالدار بھی ایسا ہے جو غریب کی ضرورت میں مسافر کی مدد کے واسطے اس طرح بیوی کو جنگل میں لے جائے اور خود چولہا جھونک کر پکائے؟ مسلمانوں کو اپنے ان بزرگوں کی سیرت کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلے واقعے کے ساتھ۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اگلے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ترنت آپ کو مل جائے۔ السلام علیکم۔